وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کے تعلق سے کچھ فضائل ہے، پھر قربانی کے مسائل بھی انشاءاللہ کچھ سمجھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن انسان کے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ قربانی کرنا ہے، اور بے شک وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اور بال اور کھر کے ساتھ آئے گا، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، مسئلہ ہے یہ ایک قربانی ہی کے تعلق سے کہ قربانی کے دنوں میں آج کل تھوڑا سا اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتے ہیں کہ ہزاروں جانور قربان ہوتے ہیں اور اس میں لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ جانور ہی قربان کیا جائے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جانور کی قیمت، وہ جانور کا جو خرچہ ہے وہ دوسرے کسی کام میں لگایا جائے؟ اتنے جانور قربان کرنا ہی ضروری ہے کیا؟ یہ ایک مسئلہ ذہن میں آتا ہے اور کافی اس پہ تھوڑی ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، اس پہ لوگوں کے بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے اس چیز پہ۔ تو دیکھیں، واضح طور پر، کھلے طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے یہ سارے خیالات کو بالکل فل سٹاپ لگا دیا ہے، پوری طرح سے اس کو یوں کہیے کہ رد فرما دیا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کو قربان کرنے، ذبح کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ہی نہیں، یعنی اس کا دوسرا آپشن ہے ہی نہیں کوئی۔ صرف اور صرف جانور کا قربانی کرنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہے۔ اس کا دوسرا ہم کہیں گے کہ ہم اتنی رقم اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتے، اس کے کام آ جائے گی، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت نہیں دی، یا اس کی گنجائش ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی۔ اب آئیے، اس پہ تھوڑا سا ہمارے علماء نے کچھ ایک مباحثے کیے ہیں، ہمارے علماء نے کچھ اس پہ تحقیقیں کی ہے، کچھ نقاط بیان فرمائے اس سلسلے میں کہ اگر ایسا ہوتا کہ اجازت ہوتی کہ جس کو کرنا ہو، مرضی ہو تو قربانی کرو، نہیں تو جو اپنی مرضی سے کرنا ہو اس میں خیرات کرو، خرچ کرو، جو اپنے مرضی سے کرنا ہو کرو، تو دیکھیے، جہاں تک اپنی مرضی سے کسی کو مدد کرنے کی بات ہے تو قربانی کے ان 3 دنوں کو چھوڑ کر کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے پورا سال اجازت ہی نہیں، پورا سال اس کا حکم ہے۔ قربانی کے ان 3 دنوں کا اگر چھوڑ دیا جائے تو پورا سال اس بات کی اجازت ہے یا اس بات کا حکم ہے کہ تم اس کی رقم خرچ کر دو۔ اگر ان 3 دنوں میں بھی اگر اس کی اجازت دے دی جاتی تو ایسا ہوتا کہ پھر قربانی کرنا چھوڑ کر یا تو کچھ لوگ خیرات کر دیتے اتنی رقم کو، یا تو جیسا کہ سال بھر ہمارا نظام ہے، سسٹم ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے مسلم سماج کا، کہ سال بھر میں ایسے بھی ہم کتنے غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 5,000 روپے کا جانور آتا ہے، ہم اپنی ہی زندگی پہ غور کریں، کیا سال میں ہم نے کتنی مرتبہ ایسے ہر سال 5,000 روپے اٹھا کے کسی غریب کی مدد کی ہے کیا؟ تو ایسا ہوتا کہ نہ قربانی ہو پاتی نہ وہ چیز ہو پاتی۔
تو ایسا ایک مسئلہ یہ. دوسرا ایک تحقیق یہ کی گئی ہے، تحقیق کہ قربانی کا جو گوشت ہے، قربانی کا گوشت ہمارے مومنوں میں یا ہمارے سماج میں کئی ایسے گھر ہے جو گوشت کھانے کے لیے آج بھی، آج سے پہلے کی کنڈیشن تو اس سے بھی خراب تھی، آج کی تاریخ میں بھی کئی ایسے ہمارے مسلمانوں کے گھر ہیں جن کو ہفتے میں ایک بار گوشت لانے کے لیے، جن کے پاس اتنے حالات یا اتنے سرمایہ یا اتنے ان کی وسعت نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی کہ ہفتے میں ایک یا دو بار وہ گوشت لا کر کھا سکے. یعنی اتنی غربت کا ایک عالم ہے. ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے. بقرعید میں، قربانی کے دنوں میں، یہ ایک اللہ کی طرف سے انعام ہی کہیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہی کہیے کہ قربانی کے 3 دنوں میں کسی بھی مومن کا گھر، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ایسا نہیں ہوتا جس کو قربانی کا گوشت نہ ملتا ہو. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ، قربانی پہ ایک ریسرچ کیا گیا ہے، اس پہ ریسرچ کیا گیا کہ قربانی کا جو سسٹم ہے نا، پورا قربانی کے سسٹم کو اگر پورا دیکھیں گے تو قربانی کے جانور کو پالنے سے لے کر قربانی ہونے تک کا جو سسٹم ہے، پورا قربان ہونے کے بعد اس کے گوشت اس کے یہاں پہنچنے تک، یہ جو پورا نظام ہے نا، اس پہ ریسرچ کیا گیا. تو اس نظام کے ذریعے سے بقرعید کے 3 دنوں میں، بقرعید کے، اب یہ کہیے کہ بقرعید کے 3 دن کے قربانی کے لیے یہ جو پورا ایک نظام چلتا ہے نا، کہ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو اس نیت سے قربانی کے جو فروخت کرنے کی نیت سے، کہ ہم کو اس کو کاروبار کرنے کی نیت سے جانور پالتے ہیں، پھر وہ جانور بڑے ہوتے ہیں، ان کو بازار میں فروخت کیا جاتا ہے، خریدنے والے 1 2 3 خریدتے ہیں، پھر جانور قربان کرنے والا جو قریشی ہوتا ہے، جو جانور کو قربان کرتا ہے. پھر یہ جو پورا نظام اگر دیکھیں تو ایک ریسرچ یہ کیا گیا ہے کہ اس میں لاکھوں لوگوں کی روزی اور لاکھوں لوگوں کو اس کے ذریعے سے رزق ملتا ہے. لاکھوں لوگوں کو اس کے ذریعے سے روزی ملتی ہے، لاکھوں لوگوں کو اس کے ذریعے سے رزق ملتا ہے. یعنی ان کا ایک معاشی، ان کی وسعت ہوتی ہے، ان کا کاروبار ہوتا ہے، جو کہ اگر دوسرا نظام کیا جاتا ہے یا دوسری اجازت دی جاتی تو شاید ہزاروں لاکھوں لوگوں کی روزی کا انتظام نہیں ہو پاتا. تو لہٰذا ایک نظام ہے ایسا کہ قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں، سوائے جانور کے قربانی کرنے کے دوسرا کسی عمل کے تعلق سے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں گنجائش باقی ہی نہیں رکھی. یہاں تک کہ جانور آتا ہے 10,000 کا. اب کوئی یہ سوچے کہ 10,000 کا جانور ذبح، حدیث ہے یا باقاعدہ حدیث، کوئی یہ سوچے 10,000 کا جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے میں 10 لاکھ روپیہ ان 3 دنوں میں خیرات کر کے خرچ کر دیتا ہوں، تب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اسے اللہ کی بارگاہ میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو قربانی کرنے پر اس کو ملے گا. اچھا، اب آخر میں ایک چیز، اسلامی شرعی مسئلے اور قرآن کے احکام، حدیث کے احکام، اسلام کے احکام 99% جو ہے الحمدللہ ہمارے سمجھ میں آتے ہیں، یا کچھ چیزیں جو ہے ہم اس سے سیٹسفائز ہو جاتے ہیں. اگر 1 یا 2 0.1% یا 0.0% اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھ میں، ہمارے عقل میں نہیں آتی ہے، تو جناب اتنا سمجھ لے کہ یہ جو بھی نظام ہے، جو بھی احکامات ہے، جو بھی قانون و قوانین ہیں، یہ ہمارے آپ کے کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہے.
یہ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا قانون، اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ قرآن کا نظام ہے، لہٰذا ہم مومن ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو تعلیم دینے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے جملہ ہم عرض کرتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور حدیث پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگر 0.1%، 0.0% اگر کوئی ایک آدھ چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمارے بھیجے میں، ہمارے عقل میں نہیں بیٹھ رہی ہے، فٹ ہو رہی ہے، تو ایک مومن ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ یہ چیز اگر میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تب بھی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے رسول کا حکم ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہے، لہٰذا آنکھ بند کر کے میں اسے مان لیتا ہوں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ تو لہٰذا قربانی کے تعلق سے یہ جو سماج یا غیر اسلامی بھیجے یا اسلام مخالف مشنری اگر کسی طرح کا کچھ پروپیگنڈا یا کسی طرح کا کچھ یوں کہیے کہ ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں، تو ہم مومن ہیں، ہم مومنین کو اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے اور کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کرنا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔